بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چاند کا جو مسئلہ ہے اس میں جتنی زیادہ ریلیکسیشن، جس قدر زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس میں سکون دیا تھا انسانوں کو، اسی قدر یہ زیادہ اضطراب میں آ گئے۔ تو اسلام کا جو نظام ہے یہ کسی شرط کا محتاج نہیں کہ اتنا پڑا ہو تو اس کو سمجھ سکتا ہے۔ تو بہت ہی سادہ اور بہت ہی اچھا کہ آسمان پر سورج آتا ہے، اس سے ٹائم بن جاتے ہیں یہ ظہر کا یا عصر کا، مغرب کا، اور آسمان پر ہی چاند آتا ہے جس سے مہینے بن جاتے ہیں، اور جو 14 تاریخ ہے اس میں چاند فل ہو جاتا ہے، 15 کو تھوڑا لیٹ آتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون سا ہے۔ تو یعنی ایک مہینے کے بیچ میں اللہ نے ایک اور سٹاپ لگا دیا تاکہ اگر کسی کو غلطی تھی تو وہ یہاں پہ اصلاح ہو جائے۔ تو باہر صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت ہی سادہ رکھا۔ فرمایا سنو بھئی، ہم تو ان پڑھ لوگ ہیں، نہ ہمیں لکھنا آتا ہے اور نہ ہمیں حساب لگانا آتا ہے۔ مہینہ یہ ہوتا ہے 30 کا، اور پھر فرمایا الشہر ہکذا و ہکذا، اور انگوٹھا فولڈ کر کے فرمایا 29 کا بھی ہوتا ہے، یا 30 کا ہوگا یا 29 کا ہوگا۔ اور مزید شفقت اور رحمت کرتے ہوئے آپ نے اپنی امت کو ایک اور آپشن اچھا دے دیا۔ فرمایا ٹینشن نہیں لینی، اگر شعبان کی 29 تاریخ کو بادل ہوں آپ کے علاقے میں، چاند نظر نہیں آیا، تو ابھی ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں، بھاگو دوسرے شہر سے پوچھو، کوئی ضرورت نہیں۔ آپ کو نہیں نظر آیا تو آپ فرمایا فَقْدُرُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30 یوماً، آپ 29 کے بعد یہ شک ہے کہ رمضان شروع ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا، تو یہ شک والا روزہ نہ رکھو، سختی سے منع کیا۔ جس نے اس دن روزہ رکھا جس میں شک تھا اس نے میری نافرمانی کی، تو آپ اس دن روزہ نہ رکھو۔ ہو سکتا ہے چاند آ گیا ہو سکتا ہے رمضان شروع ہو گیا ہو، تو جناب ہو سکتا ہے یہ روزہ کھا گئے ہوں، یہ تو ہیں ہی ایسے خام خواہ کا مطلب اپنی حکومت پر بد اعتمادی، اور وہ علماء ہیں جو چاند دیکھتے ہیں ان پر بد اعتمادی، اور اس کے بعد جناب احتیاطاً رکھ لیتے ہیں۔ یہ جو احتیاطاً والی مصیبت ہے اس میں بعض لوگوں نے امت کو گرفتار کیا ہوا ہے۔ جمعہ پڑھا تو بولے میں احتیاطاً زور پڑھ لیتا ہوں، ہو سکتا ہے یہاں جمعہ جائز نہ ہو تو چلو وہ نہیں تو میری یہ تو ہو جائے گی نا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی کتنے لوگ مسلسل ڈیلی 10 نمازیں پڑھتے ہیں۔ اچھا، اسی چاند والے معاملے میں بھی اسی طرح ہی ہے۔ تو فرمایا جس نے شک والے دن کا روزہ رکھا اس نے میری نافرمانی کی، بالکل نہ رکھو، شعبان کو 30 کا بنا لو۔ اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ اللہ کے نزدیک یا وہاں پہ اس دن چاند نظر آیا تھا مگر آپ کو نظر نہیں آیا بادلوں کی وجہ سے، اور حدیث کے مطابق آپ نے اس کو 30 کا بنا لیا، تو ایک روزہ آپ کا کم ہو گیا۔ اب اگر اتفاق سے رمضان بھی 29 کا ہی ہو جاتا ہے تو آپ کے تو 28 ہو جائیں گے، تو کوئی حرج نہیں اس میں، یہ کوئی بہت غلط نہیں ہو گیا۔ آپ نے اپنے نبی کی بات مانی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فرمایا تھا اس کو شعبان کو 30 کا بنا لو، آپ نے بنا لیا تھا۔ اب آپ کا ایک روزہ کم ہو گیا تو کوئی پریشانی کی بات نہیں، آپ اس کو شوال میں رکھ لو، بات ختم۔ صحابہ کرام کے زمانے میں علاقے بہت بڑے تھے اور ان میں مطلع مختلف تھا لوگوں کا، تو اس کے باوجود وہاں 2 عیدیں ہوتی تھیں، 2 رمضان چلتے تھے، اور کبھی کسی کو ٹینشن نہیں ہوتی تھی۔ حضرت قریب شاگرد ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے، وہ جاتے ہیں شام۔ اب آپ دیکھو شام اور مدینے کا کتنا فاصلہ ہے، ان کا مطلع اور ہے ان کا اور ہے۔ تو وہاں سے وہ واپس آئے، شام میں گورنر تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، تو حضرت قریب واپس آئے تو حضرت عبداللہ بن عباس نے پوچھا کہ آپ نے وہاں کب روزہ رکھا یا عید کی؟ تو انہوں نے کہا جی مثلا منگل والے دن، مثال کے طور پہ۔ اچھا استاد جی آپ لوگوں نے کب کی؟ ہم نے تو بدھ کو کی۔ اب وہ شاگرد پوچھتا ہے قریب آپ معاویہ رضی اللہ عنہ کے دیکھنے کو کافی نہیں سمجھتے؟ مطلب ہماری ہی حکومت ہے، اسٹیٹ بھی ایک ہے، اوپر جو خلیفۃ المسلمین بھی ایک ہے، تو ایک اسٹیٹ میں دیکھا گیا ہے تو دوسری اسٹیٹ میں ان کے دیکھے پر آپ بھی روزہ رکھ لو۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نہیں، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ چاند دیکھو اور عید کرو، چاند دیکھو اور یہ رمضان شروع کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں گنجائش دیتا ہے، حتیٰ کہ میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ 28 کا ہو گیا تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی گنجائش دیتا ہے۔ اسی طرح ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے سعودیہ میں شروع کیے تو یہاں آ گیا، یا یہاں شروع کیے تو وہاں چلا گیا تو کم ہو گیا، یا یہاں زیادہ ہو گیا۔ تو اس میں ہم نے کم از کم 29 پورے کرنے، زیادہ سے زیادہ 30 پورے کرنے ہیں۔ جس کے رمضان میں نہیں ہوتے وہ اگلے دن میں پورا کر لے، تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ پوائنٹ از دس کہ یہ مسئلہ نہیں ہے
جس کو امت نے مسئلہ بنا لیا یہ مسئلہ ہے نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی گنجائش دیتا ہے، اور رب ذوالجلال نے ہم پر عبادات فرض کی ہیں، جب وہ عبادات فرض کرنے والا ہمیں گنجائش دے رہا ہے تو ہمیں کیا پریشانی ہے؟